السلام علیکم۔ ایک ایسی انگوٹھی جس سے نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی قابو میں آ جاتے ہیں۔ اس انگوٹھی میں چھپے راز کی آخر کیا حقیقت ہے؟ یہ انگوٹھی کس برگزیدہ ہستی کو ملی تھی اور قیامت سے پہلے یہ کسے ملے گی؟ اسی حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ انہیں عظیم مقام و منزلت سے نوازا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نہ صرف اللہ کے نبی بلکہ دنیا پر ایک وسیع سلطنت کے مالک ہیں۔ تمام مخلوقات، انسان، حیوان، چرند پرند اور جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے اور آپ کا حکم تسلیم کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلا کرتی تھی اور آپ کا تخت ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اور آپ کے پاس جنات کا ایک عظیم لشکر بھی تھا۔ روایات کے مطابق اللہ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا کی گئی تھی جسے خاتم سلیمانی، مہر سلیمانی یا انگشتر سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ اس انگوٹھی کو پہن کر آپ اپنی وسیع سلطنت کو بہت آسانی سے چلایا کرتے تھے۔ آپ کی انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ تمام مخلوقات آپ کی اس انگوٹھی کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اور وہ آپ کے تابع تھے۔ اس انگوٹھی میں ستارے جیسی چمک اور کستوری جیسی خوشبو تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے زمین پر لائے تھے۔ اس انگوٹھی پر جو نگینہ لگا تھا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاص مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس نگینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ کلمے کی برکت سے ہی تمام جن و انس حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما بردار تھے۔ آپ اپنی حکومت کے تمام معاملات اسی انگوٹھی کے ذریعے چلایا کرتے تھے۔ جب کبھی وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھوں میں نہ ہوتی تو آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء جاتے تو انگوٹھی اتار دیتے۔ لہٰذا ایک دن جب آپ بیت الخلاء گئے تو سخر نامی ایک جن نے آپ کی انگوٹھی چرا لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر لی۔ آپ کی تخت پر قابض ہو گیا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور آپ اپنے ہی ملک میں اجنبی کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور ساتھیوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ان پر حکومت کرنے والا حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ ایک بہروپیہ ہے، تو انہوں نے اس جن کے سامنے توریت کی آیتوں کی تلاوت کی، جسے سن کر سخر نامی جن وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ لہٰذا جب ایک دن سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو وہی مچھلی آپ کے جال میں پھنسی۔ جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو فوراً اس انگوٹھی کو پایا۔ آپ نے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں ڈال لیا۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ حکومت و بادشاہت مل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ سخر جن جہاں کہیں بھی ہو اسے گرفتار کر کے لے آؤ، کیونکہ وہ ایک سرکش تھا، لہٰذا اسے قید کر لیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے لوہے کے صندوق میں بند کر دیا، پھر اسے کفن لگا کر سمندر میں پھینک دیا۔ قیامت تک وہ جن اسی صندوق میں قید رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی کہیں غائب ہو گئی اور پھر تاریخ میں وہ انگوٹھی کس کے پاس پہنچی اور کہاں گئی اس کے متعلق کوئی معلومات نہیں ملتی۔ بعض علماء اس واقعے کا انکار کرتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت و بادشاہت کی وجہ وہ انگوٹھی نہیں تھی بلکہ حکومت انہیں اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر اور بیشتر علماء کرام نے اس واقعے کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ بہرحال حقیقت کا علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودیوں کی جماعت
नाइट टेम्पलस ने बैतुल मुकद्दस में एक खुफिया सुरंग खोदी ताकि उस अंगूठी को तलाश किया जा सके और इस दुनिया पर यहूदियों की हुकूमत दोबारा कायम की जा सके, लेकिन वो इस तलाश में नाकाम रहे। 20वीं सदी में इसराइल बनने से लेकर यहूदी उसी अंगूठी की तलाश कर रहे हैं, यहाँ तक कि इसराइल के परचम में 5 कोनों वाला सितारा जिसे स्टार ऑफ डेविड का नाम दिया गया है, ये भी दरअसल उसी सुलेमानी अंगूठी का नक्शा और मोहर है। यहूदियों के मुताबिक चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम नस्लन यहूदी थे, इसलिए वो अंगूठी यहूदियों की मिल्कियत है। उस अंगूठी को ढूंढने के लिए आज यहूदी साइंसी उलूम, कबाला उलूम और सितारा शनास यानी नजूमियों से मदद हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो अंगूठी ना ही यहूदियों को आज तक मिली और ना ही कभी मिलेगी। रिवायात के मुताबिक क़यामत के करीब सबसे बड़े फितने यानी दज्जाल के पास भी एक अंगूठी होगी, लेकिन वो सुलेमानी अंगूठी नहीं बल्कि शैतानी अंगूठी होगी, जिसके जरिए दज्जाल शैतानी ताकतें इस्तेमाल करके लोगों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। लिहाजा दज्जाली अंगूठी का मुकाबला करने के लिए उस वक्त सुलेमानी अंगूठी का ज़हूर होगा, और जो भी दज्जाल से मुकाबला करेगा उलमा के मुताबिक सुलेमानी अंगूठी उसी के पास होगी और आखिर में फतह उसी शख्स के मुकद्दर में होगी। इन बातों में कितना सच है ये तो अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। वीडियो के हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। जज़ाकल्लाह।